ہم نے نظم نعت کی پڑھائی کی تھی. آج ہم اس کے سوالات کریں گے. سبق کا پہلا سوال الف ہے. کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں کیا پڑھا ہے. تو نظم کا بالکل پہلا شعر ہے. دلوں کے سہارے ہمارے نبی، ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی. دیکھیے اس پہلے شعر ہی میں شاعر نے ہمارے پیارے نبی کو کیا کہا ہے؟ ہمارا سہارا کہا ہے. اور ہم نے سہارا کا یہ مطلب دیکھا تھا کہ سہارا کہتے ہیں مدد کرنے کو. یہاں سے اگر والے کو بھی کاٹ دیں تو مدد کرنے کو ہم سہارا کہتے ہیں. تو ہمارے دلوں کی مدد کرنے والے ہمارے پیارے نبی ہیں. چلیں ہم معاف کیجئے گا، ہم اپنے جواب میں بھی یہ لکھ لیتے ہیں. کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے، جیسا کہ ہم سوال میں سے کس کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے ہمارے نبی کو، یا پھر ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے. تو چلیں ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. میم کی آدھی شکل 7 الف، ہے کا کنڈا لگایا، رے اور بڑی یہ بھی پوری بنائی، ہمارے نبی. نون کی آدھی شکل، بے کی بھی آدھی شکل اور یہ جوڑ دیا ساتھ. اور نبی کے اوپر ہم آدھے سواد کی یہ شکل بنائیں گے یا نشان بنائیں گے. دیکھیے ویسے تو ہم اپنے پیارے نبی کے نام کے آگے دیکھیے ہم یوں لکھتے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو ہم درود کہتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہم ہمیشہ اپنے نبی کا نام لیتے ہوئے کرتے ہیں. تو جہاں پر ہمیں یہ پوری دعا یعنی یہ پورا درود نہ لکھنا ہو، وہاں پر ہم اس طرح آدھے سواد کی شکل بنا دیتے ہیں، جس کا مطلب درود ہی ہوتا ہے. آگے لکھیں گے کی، کاف کی آدھی شکل بنائی، ساتھ چھوٹی یہ جوڑ دی، کی ہستی. ہے کی بھی آدھی شکل، سین کی بھی، اور ساتھ تے جوڑ کر چھوٹی یہ کی پوری شکل ملائیں گے تو بن جائے گا ہستی. ہستی کو، کاف واو کو، ہستی کو دلوں. دال کی پوری شکل بنائی، نیچے زیر کی نشانی لگا دی، لام واو لو اور نون غنہ لکھا تو بن گیا دلوں. دلوں کا، کاف الف کا، دلوں کا سہارا. سین کی آدھی شکل بنائی، ہے کی بھی آدھی شکل اور ساتھ الف جوڑ دیا، اور رے اور الف بھی پورا پورا لکھا. سہارا کہا، کاف کی آدھی شکل بنی، ہے کی بھی اور ساتھ الف جوڑا تو بن گیا کہا. کہا گیا، گاف یہ الف یا، گیا کہا گیا. اور آخر میں ہم لکھ دیں گے ہے کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ بڑی یہ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا ہے. اور آخر میں ہم سوالیہ کی علامت بھی ہٹا کر یہاں پر ختمہ کی نشانی لگا دیں گے، کیونکہ جواب میں تو ہم ختمہ کی نشانی لگاتے ہیں. ہمارا جواب بنا ہمارے نبی کی ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے. اب سبق کا دوسرا سوال بے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے کہاں ہم کلام ہوئے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس بارے میں کیا پڑھا تھا. نظم کے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا، ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام. تو دیکھیے ہم نے عرش کا یہ مطلب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ. ویسے تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے،
لیکن کہا جاتا ہے کہ آسمانوں سے بھی بہت اونچائی پر ایک جگہ ہے جسے عرش کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ کہی جاتی ہے۔ تو وہاں پر جا کر ہمارے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے بات بھی کی ہے۔ ہم کلام کا مطلب بات کرنا، تو ہم اپنے جواب میں لکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے عرش پر ہم کلام ہوئے۔ یہ جو میں نے دائرہ بنایا یہ ہم اپنے جواب میں لکھیں گے۔ کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے۔ ہم لکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے، کہاں کو کاٹ کے اس کی جگہ لکھیں گے عرش پر ہم کلام ہوئے۔ چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ الف مدہ اور پے ساکن آپ۔ اب آگے ہم پورا درود نہیں لکھیں گے بلکہ کیا لکھیں گے؟ سواد بنائیں گے۔ بالکل صحیح، اس طرح کر کے سواد کی آدھی سی شکل، تو یہ اس کی جگہ ہو گیا۔ اب آگے لکھتے ہیں اللہ تعالی۔ الف ایک لام بنایا، دوسرا بنایا، ساتھ ہے جوڑ دیا اور تشدید کی علامت، اوپر کھڑا زبر لگایا تو بن گیا اللہ۔ آگے لکھیں گے تعالی، تے کی آدھی شکل، این کی بھی آدھی شکل، اور ساتھ الف ملائیں گے تا، اور لام لکھ کر ساتھ چھوٹی یہ جوڑیں گے اور یہ پر کھڑا زبر۔ چلیں اسے دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ لام کی آدھی شکل بنائی، ساتھ چھوٹی یہ جوڑ دی اور یہ پر ہم نے کھڑا زبر کی علامت لگا دی، تو یہ بن گیا تعالی، اللہ تعالی۔ سین کی آدھی شکل اور بڑی یہ، اللہ تعالی سے عرش، این کی آدھی شکل، ساتھ رے جوڑ دیا اور پورا شین بنایا، عرش پر، پیرے پر، عرش پر ہم کلام، ہے کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ میم جوڑ دیں گے، ہم کلام، کاف کی آدھی شکل، لام الف لا اور ساتھ میم ساکن، ہم کلام ہوئے۔ اور اس طرح ہمارا یہ دوسرا جواب بھی مکمل ہو جائے گا۔ چلیں بڑی یہ کو اور حمزہ کو دوبارہ ایک بار بناتے ہیں صحیح کر کے، ہوئے، اور آخر میں کیا لگائیں گے؟ ختمہ کی نشانی لگائیں گے۔ تو ہمارا جواب بنا کہ ہمارے، معاف کیجیے گا، آپ اللہ تعالی سے عرش پر ہم کلام ہوئے۔ نظم کا تیسرا سوال جیم ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ کس نے دکھایا؟ چلیں نظم میں سے دیکھتے ہیں۔ نظم کے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا، ہدایت کا راستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں۔ تو دیکھیے ہم نے ہدایت کا مطلب سمجھا تھا کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستہ۔ ہدایت، صحیح راستہ ہمیں کس نے دکھایا، ہمیں کس نے بتایا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے، یعنی انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اس زندگی میں کون سے کام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور کون سے کام ایسے ہیں یعنی برے کام جن سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ہم اپنے جواب میں لکھیں گے کہ ہدایت کا راستہ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے دکھایا۔ تو ہم جواب میں لکھیں گے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کس کو کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے ہمارے پیارے نبی نے دکھایا۔ تو چلیے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہے کی آدھی شکل بنائیں گے، میم کی بھی، ساتھ یہ اور نون غنہ جوڑ دیں گے، ہمیں ہدایت، ہے کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ دال ملا دیں گے اور الف کی پوری شکل بنائیں گے، ساتھ یہ اور تے جوڑ دیں گے تو بنے گا ہدایت۔ ہدایت، کاف الف کا، ہدایت کا راستہ، رے کی پوری شکل بنائیں گے، ساتھ الف پورا لکھیں گے اور سین کی آدھی شکل بنا کر ساتھ
تے اور ہے جوڑ دیا تو بن گیا راستہ. راستہ ہمارے، ہے میم الف ماں، رے بڑی یہ رے، ہمارے نبی. نبی بھی لکھ سکتے ہیں اور پیارے نبی بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارے نبی، نون بے اور چھوٹی یہ. دوبارہ لکھتے ہیں، نے دکھایا. اس طرح ہمارا یہ تیسرا جواب بھی مکمل ہو گیا. دال کے نیچے زیر کی علامت بھی لگا سکتے ہیں. کھے بنایا اور ساتھ الف جوڑا اور لکھا یہ الف یا. دکھایا، آخر میں ہم نے ختمہ کی نشانی لگا دی تو ہمارا جواب بنا، ہمیں ہدایت کا راستہ ہمارے نبی نے دکھایا. تو دیکھیے یہاں نبی کے اوپر میں نے آدھے سواد کی شکل نہیں بنائی، چلے اسے بنا لیا. تو آج ہم نے نظم نعت کے سوالات کیے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.